أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ لے کر چلیں، لے جائیں ہمارے بندوں کو اور مارے اور تیار کریں یا بنائیں ان کے لیے راستہ خشک سمندر میں، یعنی راستہ خشک ہوگا سمندر میں، ایک خشک راستہ بنا دیں جس میں کوئی درک کے معنی حضرت پہنچنے کا، کوئی ان کو پہنچ نہیں پائے گا، خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو جا لے اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے یا نہ ڈرو جی، یعنی اس بات سے مت ڈرو کہ کوئی آپ کو پکڑے گا، لے گا. ٹھیک ہے، نہ کسی کے آنے کے ڈرو نہ خوف کرو. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی تخافو اور تخشا ایک ہی طرح سے لیں ہم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تخاف درکا ای ان یدرکک فرعون ولا تخشى غرقا. اچھا، غرق غرقن کا تعلق ہے کہ فرعون تمہیں پکڑے، ایسا نہیں ہوگا. اور لا تخشى یعنی غرقن، ڈوبنے سے نہ ڈرے. واو استئنافیہ لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر، قد تحقیق کے لیے اوحینا فعل بفعیل، الی موسیٰ جار مجرور متعلق اوحینا، ان تفسیریہ اسرا یسری اسراء سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اسی سے ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے. ان اسری، اسری فعل بفعیل، بعبادی متعلق اسری، فا عاطفہ، اضرب فعل بفعیل، لہم متعلق اضرب، طریقا کائنا فی البحر یبسا، طریقا موصوف، کائنا فی البحر صفت اول، یبسا صفت ثانی. یبسا مصدر وصف به مبالغتا، مصدر ہے اس کے ذریعہ وصف لایا گیا ہے مبالغتا. طریقاً موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر کے مفعول. اضرب کے اندر ضمیر جو ہے اس کو ہم ذوالحال بنا دیں گے. اور لا تخافوا درکا ولا تخشى غرقا، تو لا تخافوا درکا فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، لا تخشى فعل فاعل مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے حال بنا دیں گے. اور حال ذوالحال مل کر کے اضرب کا فاعل، فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ انشائیہ معطوفہ. یہ حضرت نے لکھا ہے کہ لا تخاف درکا ولا تخشى جو ہے وہ دوسری صفت ہے بہر کی میرے خیال سے. طریقاً طریق یبسا طریقاً کی پہلی صفت ہے، جملہ لا تخاف طریقاً کی دوسری صفت ہے. طریقاً کی صفت جی
میرا روح المعانی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے حضرت کہ دوسرا طریقہ صفت الاخری لطریقاً. آئیے ذرا. جی لا تخافوا دركا في موضع الحال من ضمير فاضرب أو الصفة الأخرى طريقا. اچھا والعائد محذوف اچھا ایسے کر رہے ہیں. یعنی لا تخافوا فيها دركا ولا تخشى فيها غرقا، ایسا ہوگا. تو پھر وہ ہا کی ضمیر لوٹ جائے گی طریقن کی طرف، تو اس معنی کر ان کے درمیان ربط پیدا ہو جائے گا. تو یوں ہو جائے گا کہ طریقاً موصوف اور کائنن فی البحری صفت اول اور یبسن صفت ثانی، اور لا تخافو درکن فیہا ولا تخشا فیہا، فیہا لائیں گے جو ہا ضمیر لوٹے گی طریقاً کی طرف، تو اس وجہ سے ان کے درمیان مطابقت اور ربط ہو جائے گا. تو لا تخافو فیہا درکن فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، اور لا تخشا فیہا فعل فاعل مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے صفت ثانی، اور موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مفعول. بہت اچھا جزاک اللہ. لیکن وہ فیہا نکالیں گے تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ بات بنے گی. پہلے مرحلے میں عجیب لگتا ہے کہ کیسے ترکن کی صفت فیہا محذوف مانیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اس کے لشکروں کو بھی چلایا. فرعون نے لشکروں کے ساتھ گویا پیچھا کیا، پھر دریا ان کے اوپر چھا گیا ہے، ان کو دریا نے انہیں ڈھانپ لیا. جو ڈھانپا، جس چیز نے بھی ڈھانپا یا جس چیز کو ڈھانپا. غشیہ کا فاعل ما غشیہم، یا غشیہ کا فاعل فرعون، یا غشیہ کا فاعل اللہ، تینوں احتمالات دیے گئے ہیں. ہم سیدھے سیدھے کر لیں گے. ما غشیہم کو فاعل، جی فا عاطفہ، اتبع فعل، ہم مفعول، فرعون فاعل، بجنودہ متعلق فرعون سے، اور من الیم فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. اور فغشیہم من الیم تو فا عاطفہ، غشیہ فعل اور ہم مفعول، اور من الیم متعلق غشیہ اور ما موصولہ، غشیہ فعل با فاعل اور ہم مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے فاعل غشیہ، غشیہ فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اضل فعل، فرعون فاعل، قومہ مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. ما ہدا فعل فاعل مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ جو با آتا ہے صلہ میں، جیسے اب یہاں اتباعہم میں با آیا، پچھلی بھی آیت میں آیا، تو ہم اس کو بس صرف جار مجرور کہہ کے متعلق کہتے ہیں، یا ایسے بھی بولتے ہیں کہ با میت کا با ہے؟ یس، وہ کب کیسے کہا جاتا ہے؟ وہ مختلف صلوں میں مختلف ہوتا ہے. کیا کہا آپ نے؟ جیسے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو ہم با معیت کا بھی کہتے ہیں نا، کہ مطلب ان کے ساتھ لے کے گئے کئی جگہ. تو کیا جب ہم معیت کا با بولتے ہیں تو تب بھی ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ مطلب جار مجرور کہہ کے ہی متعلق کرتے ہیں، یا وہاں کچھ علیحدہ؟ ہاں، یعنی اگر بالفرض و تقدیر با کو ماں کے معنی میں لے لیں گے، جی جی، تب بھی ہم لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اتباع سے. اچھا، تب بھی یوں کریں گے. اور دوسرا حضرت یہیں پہ بجنودہ کا
روح المعانی میں لکھا ہوا تھا کہ جار مجرور جو ہے وہ حال کے جگہ پہ ہیں. ہاں تو یہ حال مجھے سمجھ نہیں کریں گے آیا تو اس وقت ایسا موت ہوگا حال. کہ اتباہم فرعون ہاں مصاحباً بجنودہ، تو فرعون جو ہے نا وہ ذوالحال بنا دیں گے جی اور مصاحباً بجنودہ ایسا ہو جائے گا. تو بجنودہ متعلق مصاحباً سے اور مصاحب اور اپنے متعلق سے مل کر کے ٹھیک حال بن جائے گا حال بن فرعون جائے کا. گا. اچھا اس طریقے سے بالکل اچھا مصاحبہ بجنودہ کے ساتھ ہاں اکٹھا کر کے پھر ہے. ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. تو وہ ایک حصہ رہ گیا، ایک آیت چھوٹی سی. اور فرعون نے قوم کو، آپ نے تو پڑھ لی تھی، ہم نے ترجمہ نہیں کیا. تو فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو اور ہدایت نہ دی، ہدایت نہ بتائی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. یا حرف ندا بنی مضاف اسرائیل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے منادا ندا منادا ہوا. قد انجیناکم جواب ندا، قد تحقیق کے لیے، انجینا فعل با فاعل، کم مفعول من عدوکم متعلق، فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، وعدنا فعل فاعل کم مفعول جانب مضاف موصوف، الطوری مضاف الیہ، الایمن صفت موصوف صفت مل کر کے مضاف، اور الطوری مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول ثانی وعدنا. فعل فاعل مفعول دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف معطوف علیہ واو حرف عطف. نزلنا فعل با فاعل علیکم متعلق، المن والسلوى معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ جواب ندا، اور ندا جواب ندا جملہ انشائیہ. من اور سلوہ ہے کیا حقیقت میں؟ اس کی کچھ تفصیلات ہیں؟ من درخت کے پتوں پر جیلی کی طرح ایک چیز ہوتی تھی جو جم جاتی تھی اور اس کو اٹھا لیتے تھے، جیلی ہوتی ہے، جام ہوتا ہے. اور سلوہ یہ پرندہ ہے. حضرت ایمن جو ہے اس کو صفت بنایا ہے جانب کی، جانب کی، کیونکہ الایمن ہے جی جی بالکل منصوب. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللهم انا نعوذ بك من اور جو کچھ ہم نے دیا تم کو اس میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے، اور حد سے نہ بڑھو اس میں کہ حلال ہو جائے تم پر میرا غصہ، نازل ہو جائے تم پر میرا غضب. اور جس پر میرا غصہ نازل ہو جائے بس وہ گر گیا. اللہ بچائے. اللہ یحل، صاحب روح المعانی نے اس کو وجب کے معنی میں لکھا ہے کہ وجب یجب، اور جو نازل ہونا ہوتا ہے وہ بقول صاحب روح المعانی کے یا صاحب کشاف رحمہ اللہ کے، وہ حل یحل نازل ہونے کے معنی میں لکھا ہے. واللہ اعلم. کلو فعل با فاعل، من طیبات متعلق، ما موصولہ، رزقنا فعل با فاعل، کم مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ،
واو حرف عطف. لا تطغوا فعل با فاعل فيه متعلق لا تطغوا. فا سببیہ اس کے بعد ان مدمر ہے پوشیدہ ہے اس لیے منصوب ہے. یحل فعل علیکم متعلق غضبی مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مصدر یہ عطف ہو جائے گا سبب ہو جائے گا. اصل میں یوں ہوگا کہ یعنی محل رفع میں معطوف ہوگا اس مصدر پر جو سابق میں جو نہیں گزری ہے لا تطغوا اس سے اخذ کی گئی ہے اس سے لی گئی ہے. یعنی یوں ہو جائے گا کہ لا یکم منکم طغیان فی الرزق فحلول غضب من اللہ. یعنی تمہاری جانب سے رزق میں طغیان نہ ہو سرکشی نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غصے کا وجوب ہو جائے غصہ اترے تم پر. تو یوں نکالیں گے عبارت کہ لا یکم منکم طغیان فی الرزق فحلول غضب من اللہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے اسی صورت میں پچھلے سبق میں آیت نمبر 61 میں ہم نے یوں پڑھا تھا کہ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. تو جیسے وہاں فیسحتکم کو ہم نے مصدر مؤول محل رفع میں عطف کیا تھا اس مصدر پر جو ماخوذ ہے سابق کلام سے. یعنی یوں کہ لا یکم منکم افتراء فسحتم من اللہ بعذاب. تو اسی طریقے سے یہاں ہوگا لا یکم منکم طغیان فی الرزق فحلول غضب من اللہ. واو استئنافیہ من شرطیہ جازمہ یحلل فعل علیہ متعلق غضبی فاعل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے شرط فارابطۃ لجواب الشرط قد تحقیق کے لیے ہوا فعل فاعل مل کر کے جواب شرط شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. وَإِن جی جی میں پوچھ رہا تھا وَإِن کہ یہ طیبات ما رزقناکم یہ رزقناکم طیبات کی صفت بھی بن سکتی ہے. ہم نے کیا بنایا ہم نے طیبات کے متعلق بنایا طیباتی مضاف بنایا طیباتی مضاف اور ما رزقناکم موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق کلو. طیباتن ہوتا تو سوچا جاتا مفعول نہیں بنایا حضرت ما رزقناکم کلو کا کیا کھاؤ. ہاں نہیں میں نے دیکھا نہیں وہ طیبات تنوین کے ساتھ نہیں ہے صحیح اضافت کے ساتھ ہے. بالکل صحیح ٹھیک بالکل تو صحیح. اب طیبات کو مضاف بنا لیں گے اور ما رزقناکم کو مضاف الیہ بنا لیں گے اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کلو سے. بالکل صحیح. جی جی صحیح جزاک. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. پر بے شک میں بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے یا جس نے توبہ کی اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر ہدایت پر قائم رہا پھر ہدایت پالی. ان حرف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم لام مزحلقہ غفار
मुबालगा का सीगा है और खबर बनानी है हमें इन्न की। ली हरफ जार, मन मौसूला, ताब फ़ैल फ़ाइल मिलकर के मातूफ अलैह वाव हरफियात, फ़आमन फ़ैल फ़ाइल मिलकर के मातूफ अलैह वाव हरफियात, फ़आमिल फ़ैल फ़ाइल और मफ़ूल मिलकर के मातूफ अलैह, सुम्मा हरफियात, फ़इह्तदा फ़ैल फ़ाइल मातूफ अलैह मिलकर के मातूफ अलैह मिलकर के सिला और मौसूल सिला मिलकर के मजरूर और जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक गफ्फारुन अपने मुताल्लिक से मिलकर के खबर इन्न अपने इसम और खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया हुआ। وما أعجلك عن قومك يا موسى और किस चीज ने आपको जल्दी में डाल दिया आपकी कौम से ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए मूसा। मा इस्तिफहामिया फी महल्ली रफा मुब्तदा, अअजल फ़ैल फ़ाइल, काफ मफ़ऊल, अन कौमिका मुताल्लिक आजला फ़ैल फ़ाइल मफ़ऊल और मुताल्लिक से मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया, या मूसा एतरादिया, या हरफ निदा मूसा मुनादा। قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि वो लोग मेरे पीछे हैं, मेरे कदम पे चल रहे हैं, मेरे निशानात पे, और मैं जल्दी आ गया आपकी तरफ, मैंने जल्दी की ए मेरे रब, ताकि आप राजी हो जाएं, ताकि आप खुश हो जाएं। क़ाल फ़ैल बा फ़ाइल और हुम मुब्तदा, उलाई मुब्तदा सानी, काइनून अला असरी खबर, मुब्तदा सानी अपनी खबर से मिलकर के खबर मुब्तदा अव्वल की और मुब्तदा अव्वल अपनी खबर से मिलकर के महल्लन मंसूब मक़ूला क़ाल का, और हम उलाई अला असरी को हम मातूफ अलैह कह देंगे वाव हरफियात, अजिल्तु फ़ैल बा फ़ाइल, इलैका मुताल्लिक, रब्बी या रब्बी तो मुनादा है, हरफ निदा महजूफ है। ली तालील के लिए है, तरदा अन मुज़मर की वजह से ये महल्लन मंसूब है, तो लितरदा मस्दर मुअव्वल अन तरदा फी महल्ली जर लाम की वजह से, और जान मजू मिलकर के मुताल्लिक अजिल्तु से, अजिल्तु फ़ैल फ़ाइल और दोनों मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फ़ैलिया, और रब्बी दरमियान में निदा मुनादा एतराजिया। आजिल तो जो है वो मातूफा होगा, तो ये पहले इसमी आ रहा है फिर फेलिया आ रहा है, तो उसको इस्तिनाफ बनाएंगे। नहीं, असल में ये मकूला है, तो हम हाँ जी, उलाई अला असरी के मातहत आता है, कोई हरज नहीं है क्योंकि दोनों जुमला खबरिया है ना। ओके। असल में इंशाइया और खबरिया को आपस में ऐसे करना ये मायूब और गलत है। फेल और मुफरद। फेलिया और इसमिया दोनों को कर सकते हैं, मातूफ एक दूसरे पर अतफ कर सकते हैं। दोनों जुमला खबरिया है, एक जुमला जी, इसमी या खबरिया है, दूसरा जुमला फ़ाइलिया खबरिया। ठीक। قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बेशक हमने इम्तिहान में डाल दिया, फितने में डाल दिया आपकी कौम को आपके बाद, आपके पीछे, और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया। और फ़ेल बा फ़ाइल फा
تعلیل کے لیے ان حرف مشبہ بالفعل نا اس کا اسم، قد تحقیق کے لیے فتنہ فعل فاعل یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے، قوم کا مفعول، من بعد کا متعلق فتنہ، فتنہ فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر ان کی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، واو حرف عطف، اضل فعل اور ہم مفعول، السامری فاعل، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ، اس کا عطف ہے انا قد فتنا پر۔ جی فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں، غصے سے بھرے ہوئے اور رنجیدہ ہوتے ہوئے۔ فرمایا اے میری قوم کہ کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اچھا وعدہ، اور کیا لمبا ہو گیا تم پر، یعنی زیادہ وقت گزر گیا تم پر، زمانہ گزر گیا تم پر لمبا، یا تم نے ارادہ کیا کہ تم پر اللہ کا غضب اتر جائے، یعنی غضب اتر جائے تم پر اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، بس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ رجع فعل، موسیٰ فاعل، الی قومہ متعلق، موسیٰ کو ذوالحال بنا دیں گے، اور غضبان اسفا، یہ دونوں حال، حال اول غضبان، حال ثانی اسفا، حال ذوالحال مل کر کے فاعل رجع، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ، قال فعل با فاعل اور مقولہ آگے کا حصہ ہے، یا قوم الم یعدکم ربکم، یا حرف ندا، قومی منادہ، ندا منادہ، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا جواب ندا، حمزہ استفہام، لم یعد فعل با فعل، کم مفعول، ربکم فاعل، وعدا حسنا موصوف صفت مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ، مقولہ جواب ندا اور ندا مل کر کے مقولہ قال کا، افطال حمزہ استفہام، فعاطفہ، طال علیکم العہد، طال فعل علیکم متعلق، العہد فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ، ام عاطفہ معادلہ، اردتم فعل با فاعل، یحل الناصبہ مصدریہ، یحل فعل، علیکم متعلق، غضب کائن من ربکم، غضب موصوف، کائن صفت، من ربکم متعلق کائن، کائن متعلق صفت، موصوف صفت مل کر کے فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مصدر، بتاویل مفرد یہ مفعول بن جائے گا اردتم، اردتم فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ انشائیہ، فاخلفتم، فعاطفہ، اخلفتم فعل با فاعل، موعدی مضاف مضاف الیہ مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ سے
تجوید کا سوال تھا کہ اردتم کے اندر دال کا کوئی شائبہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا جیسے یعنی کون سا، یا صرف تا پڑھیں گے؟ ہاں نہیں، دال کا کوئی شائبہ نہیں۔ جیسے وہ بسط میں جیسے کہہ رہے تھے کہ تا جو ہے وہ اسٹرانگ ورڈ ہے تو اس کا تھوڑا سا افیکٹ رہے گا، دال اس حساب سے اسٹرانگ نہیں ہے تا کے مقابلے میں۔ جی وجہ حروف مستعلیہ میں تو وہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی جو صفت ہے وہ قائم رہے، تا کی وہ بڑی ہے اور دال تو مستفل ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ پھر وہ جو نخلقکم کے اندر کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ قاف کا شائبہ نہ رہے، تو وہاں پہ بھی ہاں اس لیے کہ وہاں پہ دونوں کے مخارج الگ ہیں۔ اچھا اس لیے صحیح، مخرج ایک ہی ہے نا۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں پہ قاف نہیں رہنا چاہیے، نخلقکم ہو جاتا ہے، قرات میں فرق وہاں کاف کا شائبہ آنا چاہیے، نہیں آنا نہیں چاہیے۔ آنا چاہیے۔ وہاں دونوں تو لکھے جی، قرات کا فرق ہے نا وہاں پر، اور مصدر وہ مخرج ایک نہیں ہے، تو وہ یعنی وہ مثال یہاں تھوڑی سی مختلف ہے اس سے۔ تو تینوں طرح سے ہے، آپ نے وہ دیکھی، پتہ نہیں آپ نے میری سلائیڈ دیکھی اس میں کہ نہیں، تو تینوں اس میں دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، قاف کے ساتھ بھی، اور بعض ائمہ اس کو قلقلہ کر کے بھی پڑھتے ہیں، نخلقکم، اچھا لیکن ہمارے یہاں جو ہے نخلقکم نہیں پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ مخارج الگ ہیں۔ ایک مخرج ہو تو پھر الگ بات ہے، قاف آف کاف کا مخرج الگ ہے نا، وہ حلق یہ اس کی جڑ سے اور وہ اس کے اوپر سے نکلتا ہے، بالکل تا اور طا تو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ کہنے لگے کہ ہم نے خلاف نہیں کیا اس کے، جو آپ کے وعدے کو ہم نے خلاف نہیں کیا، آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، بلکہ ہمارے اوپر ہم ملنا اوزارا من زینت القوم، ہم پر بوجھ لادا گیا قوم کے زیورات سے، پس ہم نے ڈال دیا اس کو، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ قالو فعل با فاعل، ما اخلفنا نفی کے لیے ہے، ما اخلفنا فعل با فاعل، یہ محلا منصوب مقولہ بن جائے گا۔ ما اخلفنا فعل با فاعل، موعدہ کا مفعول، بملکنا جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اخلفنا، اور اخلفنا فعل فاعل مفعول المتعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، لیکن حرف مشبہ بالفعل، نہ اس کا اسم، حملنا فعل مجہول نائب فاعل، اوزارم من زینت القوم، وزر کی جمع ہے اوزار، اوزارن کائنتم من زینت القوم، اوزارن موصوف، کائنتم من زینت القوم صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول حملنا، حملنا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے معطوف علیہ، فا عاطفہ، قذفنا فعل با فاعل ہا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف، معطوف علیہ مل کر کے خبر لیکن کی، لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، فعاطفہ یا استنافیہ، کذالک القى السامری، یعنی القى السامری القاء کذالک، کاف حرف جر، ذالک مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق مفعول مطلق سے، اور القا فعل سامری فاعل، فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. اب یہاں جو ہے فنسی سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فنسیہ پڑھا جائے اس کو، اس لیے کہ وہ فعل ہے نا، فعل میں آخر میں ساکن کرنا ذرا سا ایک اس سے لفظ ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ اللہ عالم۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہ فنسیہ پڑھیں اس کو یا فنسی کہہ دیں خالی؟ وقف ہوگا تو فنسی ہوگا، اور پیچھے سے ساری وہ جو جتنے بھی ہیں فواصل کی رعایت بھی اس میں ہو جائے گی۔ سو نکالا ان کے لیے ایک بچڑے کو، جسم کا یعنی جو ایک جسم تھا ان کے، اس کے لیے آواز تھی گائے کی جیسی آواز ہوتی ہے۔ سو کہنے لگے یعنی بنی اسرائیل، یہ تمہارا معبود، تمہارے معبود ہے، تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود، بس وہ بھول گئے۔ فعاطفہ اخرج فعل فاعل لہم متعلق اخرج اجلن موصوف جسدن صفت اول لہو خبر مقدم خوار مبتدا مؤخر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ثانی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ فعاطفہ قالوا فعل با فاعل ھذا مبتدا الہکم معطوف علیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے واو حرف عطف الہ موسیٰ مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ فعاطفہ نسیہ فعل فاعل معطوف علیہ مل کر کے محل منصوب مقولہ قالو فعل فاعل مفعول یعنی محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ۔ سوال ہے اس میں، مجھے ترجمے میں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو فاخرج، یہ تو اب سامری کہہ رہا ہے نا، اس نے ان کے لیے کیا، فقالو جو ہے وہ جمع کا صیغہ، وہ کیا سامری اور اس کے ساتھ اور بندے انہوں نے کہا ان سب کو الہکم، باقی بنی اسرائیل کو کہا؟ ہاں سامری اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے نا، جی جی، انہوں نے ساتھ میں مل کر کے یہ جملہ کہا۔ اچھا انہوں نے ساتھ میں فقالو، اچھا ان کے لیے آیا ہے سامری اور اس کے ہاں ساتھ والے بندوں کے، باقی سامری بنی، اور اس کے متبعین نے ٹھیک کہا، مطلب ٹھیک ہے، اور انہوں نے باقی بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارا یہ معبود، ٹھیک ہے، الہکم، ٹھیک، جزاک اللہ۔ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں لوٹاتا، نہیں دیتا، اور وہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کی قدرت نہیں رکھتا؟ حمزہ استفہام انکاری، فعاطفہ یعنی اغفلوا فلا يرون، لا يرون فعل با فاعل ان مخففہ من المثقلہ مخففہ من المشددہ، انہو تھا، ان ہوتا تو لا یرجیہ ہوتا، تو انہو سے ان ہو اس کا اسم، لا یرجیو فعل با فاعل الیہم متعلق قولا مفعول فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف لا یملک فعل فاعل لہم متعلق درن معطوف علیہ واو حرف عطف لا زائد لتوکید النفی نفعا معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول
فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ مل کر کے خبر ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ بتاویل مفرد محل منصوب ہو جائے گا، یرون کا مفعول مان لیں گے، اور یرون فعل فاعل اور محل منصوب مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ۔ الحمدللہ۔ جی کوئی سوال؟ آخری والی آیت کی حضرت تھوڑی سی مجھے ترکیب رہ گئی کہ افلا یرون، اللہ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ان لا تھا، لیکن ان جو ہے وہ مخففہ من المثقلہ ہے، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں، انہ لا یرجع الیہم قولا، ایسا ہے، تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اور ہاں ٹھیک ہے، انہو میں وہ اس کا اسم ہو گیا اور باقی ٹھیک اور ہے۔ لا یرجع الیہم قولا ولا یملک لکم ضرا ولا نفعا، معطوف علیہ مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی، جی جزاک اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ محل منصوب مفعول ہو جائے گا لا یرون کا۔ اللہ یرون، جزاک اللہ۔ یعنی افلا یرون عدم رجوعہ الیہم قولا، بالکل ٹھیک، ایسا ہے۔ جی اس میں کوئی پوچھنا ہو تو پوچھیے، کوئی نقطہ ہو تو دیکھیے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بحث لگی تھی کہ یہ یبس ہے، اور اس کے کوئی مرحلہ لغوی بحث لکھی ہوئی تھی کہ اس کا معنی وہ ہے کہ شاید کوئی چیز پہلے تر ہو اور پھر خشک ہوئی ہو تو اس کو یبس پڑھتے ہیں، اور کسرہ کے ساتھ یبس ہوتا ہے اگر جو ہے وہ خشک ہو لیکن پہلے تر نہ ہوئی ہو، اس قسم کا مرحلہ دو قرات میں یبسن یبسن، جی جی مرحلہ اس طرح کا جی یہ ہے شاید ایسے ہونا ہے۔ یبسن اور یبسن میں ایسے دو کا فرق ہے شاید۔ الیبس بالاسکان ما کان اصلہ رطبا فجف، اصل میں تر ہو پھر خشک ہو جائے تو یبس بولتے ہیں، وما اصلہ الیبوسۃ ولم یعہد رطبا یبس بالتحریک، اور جو اصل میں خشک ہو اور یبس اس تر پر واقع نہ ہوا ہو، یعنی پہلے ہی سے خشک ہو، تو وہ تحریک کے ساتھ یعنی یبس بولیں گے اس کو۔ یبس اس کو بولیں گے۔ تو یبس جو پہلے سے تر ہو پھر خشک ہو جائے، اور یبس جو پہلے سے خشک ہو۔ یہاں پہ جو ہے تو وہ اس کو یبسن ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو کہ پہلے یعنی تھا ہی نہیں، اس کی اوریجنل جو ہے وہ سوکھا تھا زمین کی، اس طرح کی بات کرنا۔ ہاں نہیں مطلب دریا تو پہلے تر ہوتا ہے نا، پھر وہ خشک ہوا، تو فتح والے نے فرمایا نا کہ پہلے تر ہو پھر خشک ہو۔ جی جی اچھا، یہاں پہ تو صحیح نہیں جو یبس میں ایسا بولا نا، بالکل جو سکون والا ہے، سکون یہاں والے، تو یبا تھا۔ اچھا سکون والے میں یہ ہے کہ وہ پہلے خشک ہو پھر تر ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا راستہ فی البحر فإنہ لم یوحد طریقا لا رطبا ولا یابسا، یعنی اس کو نہ تر کہہ سکتے ہیں نہ یابس کہہ سکتے ہیں۔ انما اظہرہ اللہ تعالی لہم حینئذ مخلوقا علی ذلک، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظاہر کیا ان کے لیے اس وقت اس پر پیدا کیا ہوا ہونے کی حالت میں۔ وہذا مخالف لما ذکرہ الراغب من ان الیبس بالتحریک ما کان فیہ رطوبۃ فذهبت والمکان اذا کان فیہ ماء فذهب، تو یہ خلاف ہے اس کو جس کو راغب نے ذکر کیا۔ انہوں نے یوں کہا نہیں کہ یبس تحریک کے ساتھ وہ ہے جس میں تری ہو اور وہ چلی جا رہا، اور مکان جبکہ اس میں پانی ہو چلا جا رہا ہے تو وہ یبس کہتے ہیں۔ نہیں اس کو یبس کہتے ہیں اور اس کے برعکس کو بالکل ہاں قرآن شریف میں الگ ہے اور یہ لوگ الگ کہہ رہے ہیں۔
اسی لیے یہاں پر فرق ہو گیا نا، کیونکہ یہاں پہ یبسن فتح کے ساتھ ہے تو گویا یہ اس میں تو اصلاً گویا خشک تھا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کا مطلب وہ الگ سے اللہ نے ان کے لیے معجزاتی طور پر راستہ بنایا بجائے اس کے کہ اس کو خشک کیا ہو جلدی. قرات کے اندر یبسن بھی کہہ رہے لکھا ہے ایسا زاد المسیح میں کہ یبسن بھی قرات ایک دوسری ہے. ماشاءاللہ. چلیے نخبۃ الفکر دیکھ لی تھوڑی سی.